بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 11ویں تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر بھی 11ویں پارے کی سنیں گے۔ کل جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ غزوہ تبوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا یہ آخری غزوہ، اور یہ پیش آیا تھا ماہ رجب سن 9 ہجری کے اندر، یعنی فتح مکہ کے بھی بعد اور غزوہ حنین کے بھی بعد میں۔ اور کل کے تفسیر میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ سورہ توبہ میں، اور جو کل میں نے سورت 10ویں پارے کے اندر رکوع پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک کے اندر نکلنے کا حکم دیا۔ اب 11واں جو پارہ ہے، یہ 11ویں پارے کے شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کا بیان فرمایا جو غزوہ تبوک میں جانے سے رک گئے تھے۔ اچھا، یہ غزوہ تبوک کیوں پیش آیا اور لوگ کیوں رکے، یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ سیرت کا بیان پابندی سے سنتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا شاید رمضان سے پہلے کے ہی جمعہ میں، یعنی آخری جو جمعہ تھا شعبان کا، اس میں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کے بادشاہ کے پاس میں بھی ایک دعوتی خط بھیجا تھا، تو اس نے اللہ کے نبی کے جو قاصد تھے ان کا قتل کر دیا۔ جب ان کا قتل کر دیا تو چونکہ اس زمانے میں قتل کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ للکار رہے ہیں سامنے والوں کو لڑائی کے لیے، تو اللہ کے نبی کے قاصد کو قتل کرنا ایسا ہی تھا جیسے اللہ کے نبی کو لڑائی کے لیے للکارنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کا ایک لشکر ترتیب دیا اور اس کو غسان کے بادشاہ کی طرف لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ اور غسان کا جو بادشاہ تھا اس کا نام شرحبیل غسانی تھا، وہ 1,00,000 کی فوج لے کر ادھر سے نکلا، اور ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کی جماعت، جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارے امیر حضرت زید ابن حارثہ رہیں گے، وہ شہید ہو گئے تو جعفر ابن ابی طالب رہیں گے، وہ بھی شہید ہو جائے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رہیں گے، وہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان مشورے سے کسی کو اپنا امیر بنا لینا۔ تو ایک یہودی اللہ کے نبی کی یہ بات سن رہا تھا، اس نے کہا یہ تینوں ضرور شہید ہونے والے ہیں۔ بولے تجھے کیسے کیا معلوم؟ اس نے کہا اس لیے کہ پچھلے نبی جب بھی اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے بارے میں ایسا فرماتے تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا۔ اور جنگ موتا کو بعض علماء غزوہ موتا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی اس میں شریک تو نہیں ہوئے، مگر اس لشکر کو چھوڑنے کے لیے بہت دور تک اللہ کے نبی ان کے ساتھ میں گئے، تو کچھ لوگ اسے جنگ موتا کہتے ہیں۔ اور ایک علماء کی تعداد مورخین کی ایسی ہے وہ اس کو بھی غزوے میں شمار کرتی ہے، بھلے اللہ کے نبی اس میں لڑے نہیں لیکن لشکر کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تک گئے تھے۔ اب اللہ کے نبی دعائیں دے کر واپس لوٹے مدینے کی طرف، اور یہ لشکر جب وہاں پہ پہنچا تو پتہ یہ چلا کہ سامنے 1,00,000 کا لشکر پہلے سے ہی موجود ہے۔ اب مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے رائے دی کہ اللہ کے نبی کو اطلاع دو، وہاں سے جو ہے اور صحابہ کو بلاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوئے، کہا کہ لوگوں کس غلط فہمی میں پڑے ہو، ارے 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تمہاری، اگر لڑ کر تم کو جیت مل گئی تو اسلام کی فتح ہوگی، اور اگر تم مر گئے تو بھی نقصان میں نہیں رہو گے، شہید کہلاؤ گے اور شہادت کا درجہ ملے گا۔ دونوں طرف سے فائدہ تمہارا ہے، لڑو تو بھی فائدہ ہے، مرو تو بھی فائدہ ہے، کامیابی ملی تو بھی فائدہ ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر ایک نیا جوش پیدا ہوا، جنگ شروع ہو گئی۔ اب تم سوچو، ایک طرف 3000 صحابہ ہے اور دوسری طرف 1,00,000 کا لشکر ہے، اور ان کا جو بادشاہ تھا ہرقل،
اسے انگلش میں ہرکیولس کہتے ہیں، اس کو جب پتا چلا کہ مسلمان لڑ رہے ہیں تو اس نے 1 لاکھ کی فوج کہا کہ میں بھی اپنی طرف سے بھیجتا ہوں، لیکن ابھی بھیجا نہیں، صرف وعدہ کیا۔ اب مسلمان جو لڑ رہے تھے ان میں سے سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو گئے۔ کسی نے حضرت جعفر کو آواز دی، وہ آئے، انہوں نے جھنڈا ہاتھ میں اٹھا لیا تو دشمنوں نے ان کا سیدھا ہاتھ شہید کر دیا، پھر بائیں ہاتھ میں اٹھایا، وہ بھی شہید کر دیا، پھر سینے سے لگایا تو ان کو بیچ میں سے تلوار ماری جس سے وہ زمین پہ گر گئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو لشکر کے تیسرے امیر تھے، انہوں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ ان کے چچا زاد بھائی بھنا ہوا گوشت لے کر آئے اور کہا کہ بھائی صاحب تھوڑا سا کھا لو اور کمر سیدھی کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہ کھا ہی رہے تھے کہ کسی نے لشکر میں سے آواز دی کہ زید ابن حارثہ اور جعفر ابن ابی طالب دونوں بھی شہید ہو چکے ہیں، آ جاؤ اب لشکر کی عمارت سنبھالنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے دل میں تھوڑا سا تردد پیدا ہوا، ایک تو کمزوری کی وجہ سے اور دوسرے مسلمانوں کی تعداد کم تھی اس لیے۔ اب دیکھو اپنی تشکیل کی، اپنے آپ کو سمجھایا۔ ہمارے زمانے میں مسلمان بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ رمضان شروع ہونے سے لے کے ابھی تک کئی لوگوں نے مجھے میسیجز کیے، مجھے فون کیے یہ پوچھنے کے لیے کہ مولانا میں شوگر کا مریض ہوں، اگر میں روزے نہ رکھوں تو کیسا رہے گا، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے وہ بیماری ہے۔ آج مسلمان بہانے ڈھونڈ رہا ہے اور وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اپنے آپ کو سمجھانے لگے۔ کہا کہ کس چیز نے تجھے روکا ہے؟ اگر باغوں کا خیالات ہے تو اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، غلام باندیوں کا خیال ہے تو وہ سب آزاد ہے، بیویوں کا خیال ہے تو ان سب کو میں طلاق دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں دین پہ کھڑے رہنے کے واسطے۔ کائے کے واسطے بھائی؟ دین پہ کھڑے رہنے کے لیے۔ اور آج مسلمان بہانے ڈھونڈ رہا ہے دین سے بچنے کے واسطے کہ مجھے کوئی ہیلا مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے تاکہ میں نماز سے بھی بچ جاؤں، تاکہ میں روزے سے بھی بچ جاؤں، تاکہ میں زکوٰۃ سے بھی بچ جاؤں۔ جو قرضے نہیں ادا کرنے کے ہیں انسان اس کی بھی لسٹ بنا کر اپنے آپ کو ہی مقروض بنا دیتا ہے۔ بولے بھائی میں خود قرضے میں ہوں، میں کہاں سے زکوٰۃ دوں؟ یہ آج مسلمان کا حال ہو چکا ہے۔ لیکن وہاں انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور کہا کہ اے دل تجھے اترنا ہی پڑے گا، خوشی سے اتر یا زبردستی سے اتر۔ اور اس کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا ایک طرف پھینک دیا اور لشکر میں گھس کر ایسا لڑے کہ شہید ہونے تک لڑتے رہے۔ جب وہ بھی شہید ہو گئے تو کسی نے آواز لگائی کہ اب کون ہے جس کو ہم اپنا امیر بنائیں گے؟ تو ایک صحابی، غالباً ان کا نام حضرت عاصم یا حضرت عامر تھا، انہوں نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ لوگوں نے کہا تم ہی ہمارے امیر ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں امیر بننے کے لائق نہیں ہوں، میں حضرت خالد ابن ولید کو اپنا امیر بناتا ہوں، لشکر کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اور انہوں نے جھنڈا حضرت خالد کے ہاتھ میں دے دیا۔ لوگوں نے آواز لگائی کہ ٹھیک ہے، ہم خالد کی امارت پر بھی راضی ہیں۔ اب وہ خالد ابن ولید تو خالد ابن ولید تھے جنہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو نرغے میں لے لیا تھا۔ اب مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اس لیے ایسے بے جگری کے ساتھ میں لڑے کہ 1 لاکھ کے لشکر کو تتر بتر کر دیا اور شام تک وہ لشکر پورا چاروں طرف منتشر ہو گیا۔ کچھ غنیمت کا مال سمیٹ کر حضرت خالد ابن ولید مدینے کی طرف روانہ ہو گئے مسلمانوں کی جماعت کو لے کر۔ یہ حضرت خالد ابن ولید تھے جن کے تدبر کی وجہ سے، جن کی فراست کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی بھی عطا کی اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا۔ اس لیے مورخین کہتے ہیں کہ اس غزوے میں 8 یا 12 مسلمان شہید ہوئے۔ 1 لاکھ کے مقابلے میں کتنے؟ 8 یا 12، وہ پرسنٹیج کے حساب سے آدھا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور ادھر دشمنوں کا یہ حال تھا کیونکہ سامنے جو لشکر تھا وہ عیسائیوں کا لشکر تھا جن کی لاشیں پوری میدان میں بکھری تھی۔ تبوک کہاں ہے؟ اس زمانے کا تبوک یعنی تقریباً مدینہ منورہ سے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس لیے کہ تبوک ملک شام کے حدود میں وہ زمانے میں آتا تھا۔ اور مسلمان کہاں سے چلے تھے؟ مدینے سے، عرب سے چلے، ملک شام میں جا کے یہ لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی، اور آج تو
تبوک جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہی آتا ہے، لیکن اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ حدود وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ، زید ابن حارثہ شہید ہو گئے۔ صحابہ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا، میرے صحابہ، جعفر ابن ابی طالب بھی شہید ہو گئے۔ سب نے پڑھا انا للہ، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا، کھانا پکاؤ اور جعفر کے گھر پر بھیجو، اس لیے کہ جعفر شہید ہو چکے ہیں۔ وہ کہاں پہ، کتنے کلومیٹر پہ شہید ہوئے؟ ہزاروں کلومیٹر دور پر۔ نہ وہ زمانے میں سیٹلائٹ تھا، نہ وہ زمانے میں انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل تھا، نہ فون تھا، نہ نیوز بتانے والے تھے، کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ کون سی طاقت تھی جس نے اللہ کے نبی کو ہزاروں کلومیٹر دور کے پورے حالات سے آگاہ کر دیا؟ کس کی طاقت تھی بھائی؟ اللہ کی طاقت۔ حضور کو پوری جنگ ایسی نظر آ رہی تھی جیسے اللہ کے نبی کے سامنے وہ لڑائی ہو رہی ہو، اور خود اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے، اسی لیے کتابوں میں ملتا ہے کہ جب کسی کے گھر پہ میت ہو جائے تو اڑوس پڑوس والوں کا کام ہے کہ 3 دن تک وہ لوگ جو غم منائیں گے، اڑوس پڑوس والے اپنے گھروں سے کھانا بنا کر ان کے گھروں پر بھیجیں۔ کس کے گھر پہ بھیجیں گے بھائی؟ جس کے گھر پہ میت ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں الٹا رواج ہے، میت والے کو خود کیٹرر کو آرڈر دینا پڑتا ہے کہ بھائی میت میں لوگ آنے والے ہیں، ایک 10-15 کلو پکا کے بھیجو بول کے۔ اور جیسی لوگ قبرستان سے میت کے گھر پہ واپس جاتے ہیں تو وہاں پہ دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے ان کے استقبال میں۔ آج ہمارا زمانہ الٹا ہو چکا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جس کے گھر پہ میت ہو وہ بیچارے پورے غم میں ہیں، گھر کے سارے لوگ، وہ کہاں سے پکائیں گے، کھلائیں گے، کھائیں گے؟ اس لیے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا یہ کام بنتا ہے وہ ان کو پکانے نہ دے۔ کتنے دنوں تک؟ اسلام میں سوگ اور غم منانے کی اجازت ہے، لیکن کتنے دنوں تک ہے؟ 3 دن تک۔ وہ بھی کیوں ہے؟ اس کا بھی ریزن ہے، 3 دن تک بھی۔ اللہ کے نبی کے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ 5-5 سال تک غم مناتے تھے اور 10-10 سال تک غم مناتے تھے۔ باضابطہ غم منانے کے لیے رونے والی عورتیں ملتی تھی کرائے سے، ان عورتوں کو لایا جاتا تھا، گھر کے سامنے وہ عورتیں بیٹھ کر روتی تھی، تو کوئی آدمی 6 مہینے کے بعد جب اس محلے میں سے گزرتا وہ پوچھتا بھئی عورتیں کیوں رو رہی ہے؟ اس کو بتایا جاتا کہ فلانے قبیلے کے سردار کا جو 6 مہینے پہلے، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، ابھی تک اس کا کیا منایا جا رہا ہے؟ ماتم منایا جا رہا ہے۔ اور وہ عورتیں پورے بال وغیرہ بکھیر کے جو ہے وہ زور زور سے اس کا نام لے کر اس کی تعریف بیان کر کے، اس کی اچھائیاں بیان کر کر کے روتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جاہلیت والا مذہب نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ اب جب تم اسلام کی چھاؤں میں آ گئے تو تم کو اسلام کے اصولوں پہ چلنا پڑے گا، اس لیے اسلام نے تم کو اجازت دی ہے غم منانے کی، صرف اور صرف کتنے دنوں تک؟ 3 دن سے زیادہ منانے کی اجازت نہیں۔ اب وہ 6 مہینے والا غم، سال والا غم، 3 مہینے والا غم وہ نہیں رہے گا، اب صرف 3 دن غم منایا جائے گا۔ اور بیوہ کو حکم دیا قرآن کے اندر 4 اشہر و عشرہ کہ بیوہ عورت وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کا سوگ منائے گی، اس سے زیادہ بیوہ کو بھی اجازت نہیں۔ اب ہمارے زمانے میں تو وہ چیزیں بھی نہیں رہی، لیکن ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں، اس لیے میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کو نظر آ رہا ہے وہاں کیا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، مسلمانوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار سیوف من سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں لشکر کی کمان دے دی، اور اللہ نے اس تلوار کے ہاتھ پر مسلمانوں کو کامیابی بھی دی اور بحفاظت ان کے نرغے سے نکال دیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، وہ اللہ کے تلواروں میں سے وہ تلوار کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خالد ابن ولید ہے۔ اچھا، خالد ابن ولید کو بھی مسلمان ہو کے کتنے دن ہو رہے تھے؟ جو سیرت کا بیان سنتے ہیں نا ان کو یاد ہوگا۔
یہ واقعے سے صرف 2-3 مہینے پہلے ہی حضرت خالد ابن ولید، عمرو ابن عاص اور عثمان ابن طلحہ یہ تینوں مکے سے مدینہ آ کے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ سے تھوڑے دن پہلے. تو خالد ابن ولید مدینے میں ہی رک گئے اور اللہ کے نبی نے ان کو اس لشکر کے ساتھ میں بھیج دیا تھا. تو جب یہ لشکر واپس آیا، اب اس کے بعد میں اللہ نے مسلمانوں کو مکے کی فتح دلا دی، لیکن وہ جو بادشاہ تھا غسان کا، وہ تو یعنی بدلے کی آگ میں بھڑک رہا تھا کہ مسلمانوں نے ہمارے ملک میں آ کے ہمارے 1 لاکھ فوج کے دانت کھٹے کر دیے، اور پھر یہی مسلمان آسانی کے ساتھ یہاں سے نکل بھی گئے غنیمت کا مال لے کر، تو ہم ان مسلمانوں کو آرام سے نہیں رہنے دیں گے. اس نے اور بڑا لشکر تیار کیا. پھر اس کی مدد کے لیے ہرقل جو ہرکیولس تھا روم کا بادشاہ، اس نے 1 لاکھ کی فوج بھیجا. اس طریقے سے اس نے اور 1 لاکھ، ایسا 3 لاکھ کا لشکر تیار کیا اور مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا اس سے پہلے کہ عیسائی مدینے پر حملہ کرے، ہم کو ملک شام جا کر یا تبوک جا کر ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اب فتح مکہ بھی ہو چکا تھا. تو اس کے لیے محترم بزرگوں، یہ ایسا ایک غزوہ تھا اللہ کے نبی کے زندگی کا جس میں 30,000 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک کے اندر شریک ہوئے تھے. کتنے ہزار؟ 30,000. سوچو، اسلام کا جو پہلا غزوہ تھا اللہ کے نبی کا غزوہ بدر، اس میں کتنے تھے؟ صرف 313 تھے. اور اب جو آخری غزوہ تھا غزوہ تبوک، اس کے اندر کتنے ہو چکے تھے؟ 30,000 ہو چکے تھے. لیکن وہ 30,000 میں بھی مدینے میں کوئی باقی نہیں رہا. کچھ ایسے بدری صحابہ جو مدینے میں رہ گئے، ان کے علاوہ باقی منافقین کی جماعت تھی جو مدینے میں رک گئی. اور وہ جو منافقین تھے وہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو، اس لیے کہ گرمی کا زمانہ، گرمی میں اللہ کے راستے میں بولے نکلیں گے، تمہارے کھجوروں کے باغات پکے پکائے ہوئے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، ارے جہنم کی آگ یہ گرمی سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جو ایمان والے تھے ان میں سے کوئی نہیں رکا. صرف 3 سچے پکے صحابہ، حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، یہ 3 صحابہ ایسے تھے جو مدینے میں رہ گئے. ان میں سے ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع وہ تو بیچارے بہت بزرگ اور بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے ان کے بچوں نے اور بیویوں نے کہا کہ تم راستے میں مر جاؤ گے، اس لیے مت جاؤ. اور کعب ابن مالک جوان تھے. حضرت کعب خود فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا کہ چلو یار آج میں تیاری کر کے کل جا کے ان کے ساتھ میں شریک ہو جاؤں گا. ابھی تو یہ لوگ یہاں تک گئے ہوں گے، میں تو 2 دن میں جا کے ان کے ساتھ میں مل جاؤں گا، 8 دن میں جا کے مل جاؤں گا. میں روزانہ ایسا سوچتا رہا اور پتا چلا کہ اللہ کے نبی پہنچ گئے. کہاں پر پہنچ گئے؟ تبوک میں پہنچ گئے، اور کعب ابن مالک نہیں پہنچ سکے. اور اللہ کے نبی نے وہاں پہ پوچھا بھی کہ بھائی کون کون ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں. کسی نے کہا اللہ کے نبی سے کہ کعب ابن مالک بھی نظر نہیں آتے ہیں. اللہ کے نبی نے خاص طور پہ ان کا نام لے کر پوچھا، اس لیے کہ محبت تھی اپنے صحابہ سے. اب اللہ کے نبی کی واپسی بھی ہو گئی. حضرت کعب فرماتے ہیں مدینے کے در و دیوار، مدینے کی گلیاں مجھے ایسا کھانے کے لیے دوڑتی تھی، اس لیے کہ پورے مدینے میں مرد کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا. یہ چند جو منافقین تھے وہ رک گئے، اور ان کے علاوہ سچا پکا مسلمان کوئی نہیں رکا. صرف یہ 3 مسلمان رکے ہوئے تھے. اللہ کے نبی واپس بھی آ گئے مدینے میں. لڑائی نہیں ہوئی تبوک میں، کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صرف گئے تبوک میں اور وہاں پہ قیام کیا. تو حضور کے وہاں جا کے رکنے کا ایسا دبدبا اور ایسا اثر پڑا کہ وہ جو رومیوں کی فوج تھی بغیر لڑائی کے وہاں سے بھاگ گئی. انہوں نے لڑنے کی ہمت ہی نہیں کی اللہ کے نبی کی. انہوں نے کہا جب ان کے 3,000 کے لشکر نے ہمارے 1 لاکھ کے دانت کھٹے کر دیے، یہ تو 30,000 کا لشکر ہے. اس لیے کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے وہاں پہ چند دنوں تک قیام فرمایا
اور پھر آتے آتے اطراف کے جتنے قبیلے تھے ان کو دعوت دیتے ہوئے، ایمان میں داخل کراتے ہوئے، اور طائف کے لوگوں کو بھی مسلمان بناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ تبوک رجب سن 9 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے تو 11ویں پارے میں اسی کا نقشہ کھینچا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو منافقین کی جماعتیں ہیں وہ آ کر آپ کے واپس لوٹنے کے بعد جھوٹے عذر بیان کر کے، ابا بیمار تھے، اماں اکیلی تھی اور گھر میں کوئی نہیں تھا اور میں اکیلا تھا یا مجھے یہ عذر تھا، ایسے جھوٹے عذر بیان کرنے لگے۔ اب اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی تھے، اب سوچو جس نبی کو جنگ موتا کے اندر ہزاروں کلومیٹر دور کا سب کچھ نظر آ رہا تھا، وہ نبی کیا ان کے دلوں کے حال نہیں جانتے تھے؟ اللہ کے نبی معاف کرتے گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو معاف کیا حضور، میں اس وجہ سے نہیں آیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، معاف کیا، سب کو معاف کیا۔ حضرت کعب ابن مالک بھی پہنچے۔ دیکھو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا برا لگتا ہے کہ یہ کیوں نہیں آیا تھا۔ کعب ابن مالک پہنچتے ہی اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے بیان کرنے سے پہلے کہا کہ کعب کس چیز نے روکا تھا؟ مال کے زیادتی نے، کاروبار کی مصروفیت نے، باغات کے حالات نے، پیسے نے، دولت نے؟ اب وہ جانتے تھے کعب ابن مالک کہ میں اگر اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بولوں گا، یہاں جھوٹ نہیں چلنے والا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سب بتانے والے ہیں کون منافق ہے اور کون سچا مسلمان ہے۔ کہا کہ خیر و عافیت اسی میں ہے، میں اللہ کے نبی کے سامنے سچ سچ بولوں۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے بالکل حق فرمایا کہ مجھے اتنی ثروت اور مالداری اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی جتنی آج میرے پاس میں ہے۔ میرے پاس خود کی 2 اونٹنیاں ہیں، اس سے پہلے میرے پاس کبھی بھی 2 اونٹنیاں نہیں تھی۔ میرے اپنے باغات پک چکے ہیں، میرے پاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اس مرتبہ دی ہے، پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ اب دیکھو یہی وہ صحابہ تھے جب کھانے کے لیے نہیں تھا، فاقہ کشی تھی، تو پتے کھا کر بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، لیکن جہاں کہیں مال کی تھوڑی سی زیادتی ہو گئی تو اپنے بات کو قبولا، انکار نہیں کیا اللہ کے نبی کے سامنے۔ کہا کہ حضور بے شک یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وقت تھا جب پتے کھا کھا کر، یعنی یہ تو بدری صحابی تھے، ایسی قربانیاں دی، لیکن مال کی محبت اس مرتبہ غالب آ گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اب تمہارا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ منہ پھیر لیا حضور نے، اس لیے کہ محبت تھی۔ کعب ابن مالک جب چلے گئے، انہوں نے تحقیقات کی کہ بولے بھائی میرے جیسا معاملہ اور کتنے لوگوں کے ساتھ پیش آیا، تو پتا چلا کہ اور 2 لوگ ہیں، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا مدینے میں یہ 3 لوگوں سے کوئی بات نہیں کرے گا، سلام کا جواب نہیں دے گا، اور یہ تینوں کو بھی حکم دے دیا تم اپنے بیویوں سے الگ ہو جاؤ، بیویوں کو ان کے مائکے بھیج دو۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی ناراضگی ناقابل برداشت تھی۔ میں مسجد میں جاتا نماز کے لیے تو دیکھتا اللہ کے نبی میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں یا نہیں، حضور مجھے دیکھتے رہتے، لیکن جیسے ہی میں اللہ کے نبی کی طرف دیکھتا حضور اپنے چہرے کو پھیر لیتے۔ اسی لیے غالب چچا نے ایک شعر کہا تھا، بولے شوق ہر رنگ رقیب سر و ساما نکلا، اور قیس تصویر کے پردے پہ بھی عریا نکلا، چند تصویریں بزرگاں، وہ چند بزرگوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساما نکلا۔ یہ فارسی شعر ہے، بہت کم لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوں، لیکن یہ شعر انہوں نے اسی تعلق سے لکھا کہ جو محبت اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کے درمیان تھی کہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی بھی میرے چہرے کو دیکھے، حضور ان کی طرف دیکھتے، لیکن جیسی وہ حضور کی طرف دیکھتے حضور اپنے چہرے کو پھیر لیتے۔ حضرت ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی بیچارے بزرگ لوگ تھے، وہ تو رو رو کے برا حال ہو گیا،
ان کے بیویوں نے اللہ کے نبی کے پاس جا کر اجازت مانگی اور کہا اے اللہ کے نبی اگر ہم ان کی خیر و عافیت اور ان کی خیر خیریت کا دھیان نہیں رکھیں گے بڑھاپے کی وجہ سے ان کے ہلاک ہونے کا ڈر ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کے بیویوں کو اجازت دی اور کہا کہ ٹھیک ہے ان کے لیے کھانا وغیرہ پکا دیا کرو لیکن ان کے ساتھ میں تعلقات مت بناؤ. کہنے لگی اے اللہ کے نبی جس دن سے آپ نے یہ حکم جاری فرمایا ہے رو رو کے اتنا برا حال ہے کہ کھانے کی طرف بھی ان کا دھیان نہیں تو ادھر ان کا دھیان کہاں سے جائے گا. کعب ابن مالک سے کسی نے کہا جاؤ تم بھی اپنے بیوی کو بھیجو اجازت کے لیے. انہوں نے کہا بولے بھائی میں جوان آدمی ہوں, وہ دونوں بوڑھے ہیں بزرگ آدمی ہیں. کعب ابن مالک فرماتے ہیں مدینے میں بازاروں میں جاتا میں نے اپنے سگے چچا زاد بھائی کو سلام کیا اس نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. اب دیکھو یہ امتحان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور وہ صحابہ جانتے تھے یہ امتحان ہے اس لیے وہ امتحان پہ کھرے اترے یہاں تک کہ ان کو دوسرے ملکوں کے بادشاہوں نے خطوط بھیجے کیونکہ ایسے ٹائم پہ بہکانے والے بہت ہوتے ہیں. ہاں باپ بیٹے کے بیچ میں ناراضگی چل رہی ہے بیٹے کو چائے پلا کے بہکانے والے ہاں تیرے ابا کا دماغ پہلے سے خراب ہے بولے یار تو ایک کام کر ان کے سامنے ابھی سے اپنی فرمائش رکھ اپنا تقاضا رکھ. ماں بیٹے کے بیچ میں اگر ناراضگی ہو جاوے کسی بھی رشتہ دار دو بھائیوں کے بیچ میں کسی کے بھی درمیان بہکانے والوں کی کمی نہیں ہوتی تو کعب ابن مالک کو بہکانے والوں نے خط لکھا تم روم آ جاؤ ہم تم کو بڑی وہاں پہ وزارتیں دیں گے اور بڑا مقام اور مرتبہ دیں گے ہم نے سنا ہے تمہارے نبی تم سے ناراض ہیں. وہ خط لے کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا کہ حضور یہ کب تک چلے گا ہماری معافی کا حکم کب آئے گا. اب دیکھو ہمارے اوپر کفار و مشرکین بھی طمع کرنے لگ گئے ہیں اور اس خط کو لے جا کے تنور میں ڈال دیا. 50 دن پورے ہونے کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پہاڑ کے چوٹی سے آواز دی. کعب ابن مالک کہتے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کی چھت پر ذکر کرتے بیٹھا تھا اور انہوں نے وہاں سے بشارت دی اور کہا کہ کعب خوش ہو جاؤ اللہ نے تم کو معاف کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے معافی کا حکم جاری فرما دیا. دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور خوشی کے مارے ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا اپنے بدن پہ کا کرتا اتار کے دے دیا جو خوشخبری سنانے والے تھے ان کو اور اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر کہا اے اللہ کے نبی جو مال رکاوٹ کا سبب بنا جو اونٹنیاں رکاوٹ کا سبب بنی وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں سب مت کرو. دیکھو اللہ کے نبی اس لیے ہمارے شریعت میں بیوی بچوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے بیوی بچوں کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ وراثت چھوڑ کے جانا بھی ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے منع کیا اور کہا نہیں پورا مت صدقہ کرو کچھ اپنے بیوی بال بچوں کے لیے بھی رہنے دو. تو یہ تمام واقعے کو اللہ نے 11ویں پارے کی یہ شروع کی آیتوں میں بیان کیا اور صحابہ کی یہی قربانیاں تھی جو صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب اس پارے میں جاری فرمایا.